میں لکھا کریں، میں جواب دوں گا بھائی، کامنٹس اردو میں لکھیں گے تو جواب دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں قبلہ، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ آپ کو سدا خوش و خرم رکھے بحق حسین علیہ السلام۔ محسن علی صاحب، خدا آپ کو عزت دے بحق امام حسین علیہ السلام، خدا آپ کو انشاءاللہ شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ حضرات کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں بھی تینوں خلیفہ کے چاہنے والے موجود تھے، تو شیعہ علماء اس بات سے سنی شیعہ اتحاد پر دلیل دیتے ہیں، تو ہم اس کا جواب کیا دیں ان کو؟ دیکھیں عزیزو، تینوں خلفاء کے چاہنے والے نہیں تھے، ابو بکر عمر کے چاہنے والے بہت تھے امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں جتنے لوگ تھے وہ عثمان کے مخالف تھے، عثمان کا قتل ہوا تھا، وہ عثمان کے مخالف تھے، لیکن ابو بکر عمر کو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کو مانتے تھے، اور یہ اب وہی لوگ تھے۔ پھر بعد میں انہوں نے تلوار اٹھایا نا صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف، اور کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں، اب حکمین کو مان لیجیے، آپ حکمین کو مان لیجیے، ہم معاویہ سے نہیں لڑتے۔ وہی لوگ تھے، تلوار اٹھایا، کہتا ہے یہ قرآن جو ہے، معاویہ نے تو قرآن اٹھایا، ہم آپ کے قرآن کے ساتھ ہم کیسے لڑیں؟ تو وہی تو لوگ تھے، اور وہی لوگ تھے جو بعد میں، پہلے تو امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھایا انہوں نے کہ تم اگر حکمین کو نہیں، قرآن کو نہیں مانتے حکم کے طور پہ، ہم آپ سے لڑیں گے۔ تو تلوار کے زور پہ امیر المومنین علیہ السلام سے منوایا کہ آپ لڑائی روک دیں معاویہ کے خلاف۔ جب لڑائی روک دیا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ حکمین کو ماننا یہ تو کفر ہے، ہم سب کافر ہو گئے ہیں، اب توبہ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ تلوار اٹھایا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف کہ آپ کافر ہو گئے، ہم سے لڑتے ہیں، تو آپ بھی توبہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا نہ میں حکمین کو مانتا تھا، نہ حکمین کے میں تعین کرتا تھا، آپ لوگوں نے کہا، اور اس کو تعین کرنا بھی میرے نزدیک کفر نہیں۔ تو یہ لوگ تھے۔ تو اب کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کے اتحاد پہ دلیل دیتے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں ابو بکر عمر کے چاہنے والے تھے، تو ایسے شیعہ سنی کے اتحاد کی دلیل کیا ہے، وجہ استدلال مجھے نہیں معلوم۔ آپ یہ بتائیں کہ عائشہ کی رضائے کبیر والی روایت پوری طرح سے 100% صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، عائشہ رضائے کبیر کے قائل ہیں۔ اب اس نے خود رضائے کبیر کیا ہو، خود اس نے کیا ہو، یہ بھلے صحیح سند کے ساتھ مشہور روایات میں ثابت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں سے کراتی تھی، اپنے اس کی بھائی تھے بہت سارے، اس کے بھائی کے کیا بولتے ہیں اس کے خواتین تھیں، اس کے بھتیجیاں تھیں عائشہ کے، ان سے وہ رضائے کبیر کراتی تھی تاکہ وہ نامحرم مرد عائشہ کے ساتھ آ کے مل بیٹھیں۔ تو یہ عائشہ فتویٰ دیتی تھی، کراتی تھی رضائے کبیر۔ اب خود اس نے کیا ہو، یہ روایت میں ہے کہ اس نے ایک نوجوان کو، اس نے نستجیر باللہ، ایک غلام بولتے ہیں نوجوان کو، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب وہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ روایت اس کی سند نہیں ہے، روایت یعنی ضعیف ہے، لیکن وہ فتویٰ دیتی۔ سر عائشہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حقیقی شادی تھی یا مصلحت کی بنیاد پر تھی؟ حقیقی شادی مصلحت کے بنیاد پر تھی، یعنی شرعی شادی تھی، نکاح ہوا تھا، لیکن مصلحت کے بنا۔ جب عائشہ وہ بری اور ناصبیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کیوں؟ تاکہ وہ شاید اللہ تعالیٰ دیکھیں، بھلے اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں اپنے عورت سے شادی؟ جب اللہ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو وائف ہے وہ بعد میں کافر بن جائے گی، سیلاب میں غرق ہو جائے گی، یا حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف ہے وہ اپنے شوہر کو اتنا تنگ کرے گا، تو اس سے شادی کیوں کی؟ یہ دیکھیں، منافق سے شادی کرنا یہ حرام نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس نکاح کے لیے اس ظاہری اسلام کی شرط، نکاح کے لیے ایک شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہے، ایک عورت نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو اگر پتہ چل جائے غیبی طریقے سے یہ مثلا بعد میں یہ غلط کام کرے گی، بعد میں یہ مرتد ہوگی، تو اس سے یہ حرمت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرقہ عمریہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں۔ جب آپ کے اپنے مذہب میں یہی ہے کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، آئندہ کا نہیں معلوم، آئندہ کا نہیں معلوم، تو پھر پوچھتے کیوں بھائی؟ پوچھتے کیوں؟ ہمارے نزدیک وہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتے تھے، لوگوں کے مختلف قبیلوں کے ساتھ شادی کرتے تھے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کے محبت کو اور ان کی وفاداری کو اپنی طرف کھینچ لیں، تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سنیں،
کیونکہ عرب میں یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کے ساتھ شادی ہو جائے تو آپ اس قبیلے کا فرد بنتے ہیں، اس قبیلے کے، وہ پھر آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی مختلف قبائل سے، انہوں نے یہود سے شادی کی ہے، صفیہ بنت حیی ابن اخطب بنی ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کیا، تو شادی کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اب اس خاندان کے داماد بن گئے ہیں، تو اس خاندان والے، وہ پورے خاندان والے پھر آپ سے دشمنی نہیں کرتے. عرب کے لوگ تو بہت جاہل تھے نا، وہ آج کے زمانے کو نہ دیکھیے، وہ قبائلی زمانہ تھا بہت. اب بھی عرب میں قبائلی نظام جو ہے بہت بہت اسٹرانگ ہے، لیکن اس زمانے میں تو بہت ہی اسٹرانگ تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قبیلے کے لوگ، اس قبیلے میں بہت سارے ہو سکتے ہیں لوگ مسلمان ہو جائیں، وہ جو بات ہی نہیں سنتے تھے، پیغمبر کچھ کہتے تو وہ ہاتھ کانوں میں رکھتے تھے، ہاتھ کانوں میں رکھتے تھے کہ بھئی ان کی بات ہمیں سنائی نہ دے، تاکہ کیونکہ یہ آدمی جادوگر ہے، اس کی جادو ہمیں لگ جائے گی. تو ان کے دلوں کو اپنی طرف لانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے. اور مسلمان بھی اس زمانے میں بہت کم تھے، یعنی شروع اسلام میں، ہجرت کے وقت اور ہجرت کے 1-2 سال بعد مسلمان بہت کم تھے. وہ تو نمک میں، دسترخوان میں جو نمک ہوتی ہے اس عربوں کے مقابلے میں ان کی تعداد اتنی تھی. عرب اگر چاہتے تو ان کو قتل کرتے، سب کو خاتمہ کرتے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ ان سب سے دوستی کیا جائے اور ان کی دشمنی کو مسلمانوں سے دور کیا جائے. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ تو ہمارے پاس وہی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ وائف جو ہے وہ طوفان میں غرق ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف ہے، خاتون ہیں، وہ ان پہ عذاب نازل ہو گئی قوم لوط کے ساتھ. تو کیوں ان کے ساتھ شادی کی؟ وہی جواب جو ان سے دیں گے ہم یہاں پہ دیں گے. سر صاحب قلبی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں. استدلال یہ ہے کہ شکر آغا کافی میں اکثر روایات یہ ہیں کہ آیت ایسی ہی نازل ہوئی ہے. کیا یہ تعریف نہیں ہے؟ نہیں، کیوں تعریف ہو؟ آیت ایسی نازل ہوئی، اس میں تعریف کیا؟ تعریف کیا؟ قرآن ظاہر قرآن، باطن قرآن صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس. اس حدیث میں آپ کیا رہے؟ میری امت میں میرے بات نہیں، یہ ہماری حدیث نہیں. حدیث حضرات آپ کا واٹس اپ نمبر مل جائے گا؟ نہیں، واٹس اپ نمبر ہم واٹس اپ جواب ہی نہیں دیتے. واٹس اپ نمبر وہ ہے ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر ہے، فیس بک پہ ہے، اس کا جواب نہیں دیتے بھائی. واٹس اپ میں کوئی ٹائم ہی نہیں، فائدہ بھی نہیں واٹس اپ میں بات کرنے لوگوں سے. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ منکر ہے، منکر الحدیث ہے یا کذاب ہے، جی یہ مفسر ہے، یہ مفسر ہے، جی سبب بیان کیا گیا اس نے. اگر کہہ دے کہ یہ منکر الحدیث ہے، منکر الحدیث جرح نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ فلانی منکر الحدیث ہے، اس جرح نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا مطلب یہ منکر کا مطلب ہے انفراد. وہ ایسی حدیث لے کے آتا ہے کہ وہ منفرداً اسی طریق سے وارد ہوئی. یا کہہ دے کہ کذاب ہے، یہ مفسر ہے، اچھی بات ہے.